سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر القرآن المجيد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العلي والغمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العلي وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجایا، زمین کو سجایا، آسمانوں کو سجایا، رنگ رنگ نظارے زمین میں اللہ نے پیدا کیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض، اب جس کے لیے پیدا کی لکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سورج، یہ ہوائیں، یہ بارشیں، یہ سمندر، یہ آبشاریں، یہ درخت، یہ حسین نظارے، سارے کائنات اللہ نے پیدا کیے. خلق لکم، تمہارے لیے. اب اس کائنات کو سجانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اب سے سب سے اس وقت کی عظیم ترین محبوب ترین مخلوق جو تھی اللہ تعالیٰ کی، فرشتے تھے. اللہ پاک ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. سبحان اللہ. چلو جی، دنیا تو تیار ہو گئی، مکان تو بن گیا، محل بن گیا، اب اس کو میں نے بسانا ہے. اے فرشتوں سنو، تمہارا رب جو ہے اب اس نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ساری بناوٹیں سجاوٹیں میں نے کی پوری کائنات کی. تم بھی دیکھ رہے تھے. لکم کا وقت آ گیا ہے، یعنی کس کے لیے؟ جس کے لیے کی، اب اس کو دنیا کے اندر بساؤں گا، اس کائنات میں بساؤں گا. ویسے تو ساری مخلوق آئی گی،
اتنی مخلوق اللہ کی آئے گی اس دنیا کے اندر، ایسی مخلوق آئے گی کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں سکتا، ہم جانتے بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ چھوٹی سے چھوٹی کیڑے سے لے کر اتنی بڑی بڑی کہ جس کے حجم کا ہم اندازہ نہیں سکتے، زہری سے زہریلی، خطرناک سے خطرناک، بڑی سے بڑی، کتنی مخلوقات ہیں انسان کے، انسان نہیں پہچان سکتا۔ سمندروں میں، پہاڑوں میں، ہواؤں میں، دریاؤں میں، جنگلوں میں، رشتوں میں، پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے، صحراؤں میں، کتنی مخلوق، کتنی بڑی مخلوق، کیا پتہ ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی جان بھی نہیں سکتا، اتنی بڑی سلطنت اللہ کی ساری ترجیح ہم سے پوری سلطنت کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب اس کے لیے میں اپنا نائب بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی ہوتا ہے کہ بادشاہ کا سب سے بڑا کون آدمی ہوتا ہے؟ اس کا نائب، وزیر، یعنی بادشاہ ہے، کام اس کے چلتے ہیں بادشاہ کے، وہ بس وہ آل ان آل ہوتا ہے، پھر جو نائب ہوتا ہے آل ان آل ہوتا ہے، پوری سلطنت پر اس کا روب چلتا ہے، حکومت چلتی ہے، حکم چلتا ہے اس کا۔ وزیر نا کون ہے جی؟ میں وزیر اعظم، بادشاہ کا وزیر ہوں، بس ختم، تعارف ہو گیا اس کا، کتنا بڑا تعارف ہے۔ اب اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ بھائی تو ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے، ختم، جو چاہے اس سے کروا لیں۔ اب اتنا کانفیڈنس میں ہوتا ہے، اتنا اعتماد لیا ہوتا ہے بادشاہ کے کہ اس کو پتہ ہے جو کچھ بھی میں بادشاہ سے کہوں گا اس کو منوا لوں گا، نائب جو ہوا، وزیر جو ہوا اس کا۔ اور جو اس کی سلطنت میں، بادشاہ کی سلطنت میں جو کچھ بھی ہوگا، یہ دیکھ لیں، بادشاہ کی سلطنت میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کو کنٹرول کرے گا، اس کو کنٹرول کرے گا۔ یہ جو ہے اس کو نائب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو خلیفہ کہا ہے۔ خلیفہ تو بہت بڑی چیز ہے نا۔ اب دنیا میں دیکھنے کی کسی اللہ والے کا جو خلیفہ آتا ہے تو اس کے پاس کتنی طاقت ہوتی ہے، الحمدللہ، روحانی طاقت ہی ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے ساری روحانیت، اور کس صلاحیت پہ دی جاتی ہے خلافت، یہ بھی دیکھ لیں۔ دو چیزیں ہونی چاہیے خلیفہ کے اندر، دو صلاحیتیں ڈیفینیٹلی چاہیے خلافت کے لیے۔ نمبر ایک، اس کی صلاحیت یہ ہو کہ خود بھی وہ جس نے اس کو خلیفہ بنا ہے، بادشاہ کا جس کا بھی ہے، تو خود بھی وہ اس کے احکامات پہ پورے عمل کرے، بندہ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا اس کے اعتماد پر ہو، پورے اعتماد پر ہو، ہر حکم پر اس کے عمل کرے، یعنی بالکل جیسے پن ڈراپ آپ سمجھیں گے، حکم ماننے کے لیے تیار ہو، سوئی کے برابر، ناکے کے برابر بھی اس کو حکم نہ مانے۔ اتنا اعتماد جب ہو جاتا ہے انسان پر تو اس پر پھر خلافت ملتی ہے، کہ ایک رتی بھر بھی یہ میری مرضی کے خلاف نہیں کام کرے گا، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ پھر جب خود اس پہ عمل کرے گا تو اس کا ڈیوٹی یہ ہے کہ دوسروں کو بھی اس عمل پر لے کر آنا ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے اس نے۔ جب تک وہ اپنے آقا کی بات پر عمل نہیں کرے گا تو آقا کس طرح دوسروں کو عمل کر سکتا ہے؟ جب وہ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، معتبر نہیں ہے اس کے ساتھ، تو آگے پیغام کیسے پہنچائے گا؟ تو چھوٹے چھوٹے آپ روز دیکھتے ہیں کس سے چھوٹی خلافتوں کی جو پیر لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں نا اپنے اپنے خلیفہ، جو فلاں کے خلیفہ ہیں، جی فلاں کے خلیفہ ہیں۔ اللہ والوں کے خلیفے بہت کم ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں پھر اسی سرز پہ ہوتے ہیں، بتا دوں آپ، خلافت ایسے نہیں ملتی۔ خلافت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے،
سب سے پہلے تو اس کو اس کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اس آقا کی اپنے جس کو خلافت جو دے رہا ہے اس کی کسی بات پر بھی وہ عمل ایسا نہ ہو کہ عمل نہ کرتا اس پر، اپنی مرضی نہیں مانی اس پر۔ اس کے بعد اس نے جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے تو خود بخود اس کے اندر اس شیخ کا فیض ٹرانسفر ہوتا ہے، اس شیخ کا فیض خود بخود ٹرانسفر ہوتا ہے، لیکن شیخ زندہ رہے یا نہ رہے۔ جب اس صلاحیت پہ انسان ہو جائے کہ وہ ایک انچ بھی اپنے شیخ کے حکم کے بغیر کام نہ کرے، راضی رہے اس کے ہر فیصلے پر اور وہی کرے جو اس نے کیا قدم با قدم۔ میں آپ کو اپنے حضرت کے مکتوبات دکھاؤں تو آپ یہ دیکھیں گے قدم با قدم رہے، جو اس کا تعلیمات جو کچھ بالکل قائم رہے۔ جب اس پر قائم رہے گا تو پھر اس کی جو اصل ڈیوٹی ہے کہ دوسروں تک یہ پہنچانا، تب وہ فیض کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، ورنہ فیض چل ہی نہیں سکتا اس کا۔ آج کل جو یہ معاملات چلا ہے خلافتوں کا معاملوں کا، آپ دیکھتے ہیں جی فلاں کے خلیفہ، جی فلاں کے خلیفہ، کیونکہ خلافت تو بہت بڑی بات ہے، اس میں دو صلاحیتیں چاہیے، تو اندر دن لوگوں کو بھی نہیں ماننا چاہیے پاگلوں کی طرح۔ لوگ بھی آگے ہمارے جیسے ہر چیز پہ تسلیم کر لیتے ہیں، بڑی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے، تعینات ہو جاتی ہے اس پر۔ تو دو صلاحیتیں اس میں ہونی چاہیے، دو صلاحیتیں، صرف یہ نہیں ذکر اذکار ان چیز سے تو آدمی خلیفہ نہیں بنتا، خلافت بنتا ہے یہ صلاحیت دو اس کے اندر پیدا ہو جائے الحمدللہ۔ تب یاد رکھیں جب یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی اس میں تو وہ ساری بقیہ صلاحیت اس مرید میں آ جائیں گی، اس میں تکبر نہیں ہوگا، ریا نہیں ہوگی، اس میں ضد نہیں ہوگی، انا نہیں ہوگی، وہ فنا ہوگا، اس میں عاجزی آ جائے گی، تواضع آ جائے گی، وہ خود فنا ہو جاتا ہے۔ جب یہ صفت پیدا ہو جائے نا اپنے شیخ کے اس کے اندر، ایک انچ نہ ہلے اپنے شیخ کیا بلکہ مستحق مجھے خلافت کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہی ہے۔ یہ عام شیخ جو ہیں ان کے خلاف خلیفوں کی بات کی جا رہی ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ جب آپ ایک خلیفہ ہوتا ہے تو وہ نائب شیخ ہوتا ہے، وہ شیخ کی بات کو ٹرانسفر کرتا ہے اور پھر لوگ اس پہ کانفیڈنٹ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ فلاں کا شیخ ہے۔ کیوں؟ جب وہ خلافت ہوتا ہے ایک دم کانسیپٹ ہی جاتا ہے خیال کہ اس شیخ نے سارا ٹرانسفر کیا ہے اس کے اندر، پوری پاور کی ہے، اور پھر وہ جو آدمی ہوگا جس کو خلافت دی ہوگی اس میں تو تصور بھی ہو سکتا ہے اس چیز کا کہ وہ لالچی ہوگا، مال کمانے والا ہوگا، دنیا کمانے والا ہوگا، یا حرص رکھتا ہوگا، یا ایسی چیزیں اس میں موجود ہوں گی، تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ تو سلیکٹڈ ہے خلافت کی، یہ عام خلافت خلیفوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو کسی کامل شیخ کے خلیفہ ہوتے ہیں، وہ تو بالکل وہ تصویر ہوتے ہیں اپنے اس شیخ کی، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ سارے لوگ، وہ تصویر ہوتے ہیں اس شیخ کی، ہل نہیں سکتا۔ یہ ایک روحانی بات بتائی میں نے آپ، یہ عام مشائخ کرام کے بعد جو شیخ ہوتا ہے، شیخ کام کرتا ہے اللہ کے فضل سے، تو اس کی تو بہت بڑی ذمہ داری، تو کھیل تو نہیں ہے نا بھائی، ایک مذاق تو نہیں ہے۔ جیسے میں نے خود ایک صاحب سے کہتے سنا بات، ان کی بیوی بتا رہی کہ جی میرے تو ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ بس ہمیں خلافت ملنے والی ہے بہت جلدی، بس مزے ہو جائیں گے، پھر دیکھنا کتنے پیسے آئیں گے، لوگ ہمارے گفٹ آئیں گے، سونا آئے گا، چاندی آئے گا، لوگ گاڑی کے پیچھے پھریں گے۔ کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نام سے وہ یوز کرتا ہے آدمی، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، کبھی ہو گیا نہیں۔ یہ کنسیپٹ ہے خلافت کا جو ہمارے یہاں چلتا ہے نا معاملہ، جانشینیوں کا اور ان چیزوں کا، یہ خانقاہوں کا، یہ لوٹ مار ہے۔ اتنی بڑی چیز کو ختم کرنا، تو وہی مثال اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں کتنی بڑی قرآن میں مثال دی ہے۔ یہ قرآن بھائی ہم تو اپنے انداز سے دیکھتے ہیں اس قرآن کو الحمدللہ، ہم تو اس فکر سے دیکھتے ہیں۔ دو چیزیں فکر رکھیں جب قرآن پڑھیں سمجھا، نمبر ایک اہدنا الصراط المستقیم، جب بھی قرآن پڑھیں ہر آیت سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا راستہ سیدھا ہے یا نہیں ہے۔ کہ یہ راستہ تلاش نہیں کرے تو قرآن ہم نہیں پڑھ رہے، ہر وقت محتاج ہیں ہم سیدھے راستے کی۔ یاد رکھیں میری بات، یہ ذکر اذکار، یہ شیخ، یہ صبح شام جو محنت ہم کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم قائم کرے۔ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اس پر قائم کیسے رہیں گے؟ مجھے بتائیں آپ۔ واللہ کچھ نہیں ہے اور اس کے علاوہ
جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں تصوف، خانقاہوں میں ذکر، اذکار یا مشائخ کے پاس جانا، زور لگانا، یہ ایک بہت سچا اور سیدھا راستہ ہے صرف ایک چیز کے لیے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ موت دے دے. کیونکہ سیدھا راستہ جو ہے، جیسے جیسے قیامت کا زمانہ آئے گا میرے بھائیوں، جس کی اتنی بڑی حدیث ہے یہ کہ صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن اور صبح کافر، بہت بڑی حدیث ہے. بڑے ایمان کے ساتھ سوئے گا، لیکن ایک سیکنڈ میں نفس اس کو بھگا دے گا. نفس ایسی زبردست چیز ہے، دنیا کی شہوات ایسی چیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں انسان کو اس کی سوچ کو تبدیل کرتی رہتی ہے. اور یہ زمانہ تو ایسا ہے کہ ہر طرف سے جو نفس اشتہا حملہ کرتا ہے. اسی لیے اس زمانے کے اندر جو انعامات رکھے گئے ہیں آخرت کے بڑے اونچے ہیں. کہ سوچ سکتا تھا ایک صحابی بھی نہیں حیران ہو کے سن کے کہ بھئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ کہ جب ایسے زمانہ آ جائے گا کہ فساد کا زمانہ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ فساد کا زمانہ ہوگا. کیا فساد کی نشانی بتائی؟ آپ سوچیں، فساد کا زمانہ ہوگا کیا کہ جس وقت آپ دیکھیں گے کہ جس دین تصور بھی کر سکتے ہو. صحابی کی یہ بات نہیں ہوگی کسی زمانے میں، نہ یہ بات نہیں ہو سکتی کبھی. یہ کیسے ہو سکتی کہ مسلمان بھی ہوں گے، مسجدیں بھی ہوں گی، قرآن بھی ہوں گے، ان کے پاس سب کچھ ہوگا. تو یہ تو تصور بھی نہیں کیا اس زمانے کے صحابہ تصور کر لیں گے. زمانہ ایسا آ جائے گا، مسجدیں ہوں گی، قرآن ہوگا، درس ہوں گے، تدریس ہوں گی، لیکن بانگ دہل اللہ اکبر کھلے عام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تحقیر ہوگی. انکار تو الگ، تحقیر ہوگی. بانگ دہل اللہ یعنی اتنے غیر قومی نہیں کریں گی، وہ بھی شرمائیں گی کہتے ہوئے کہ یار کیسے قوم، کیسے لوگ ہیں. خود سنا ان باتوں کو یا وہ پوچھتے ہیں کہ یار تم بیٹھے شرابیں پی رہے ہو یا تم پی کھا رہے ہو. وہ کہہ رہا ہے آدمی میں نے تو سنا تھا تمہارے مذہب میں یہ حرام ہے. How are you doing this thing here؟ اللہ بتایا کہ اس سے بڑا زمانہ کو ہوگا. تو اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، کیونکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے جنت کی تیار کی ہے نا لوگوں کے لیے. اس زمانے میں ایسی عورتیں ہوں گی الحمدللہ جو با پردہ نکل آئیں گی، زاخرہ نکل آئیں گی، حرام سے بچنے والی نکل آئیں گی. رات کو روئیں گی کہ ہمارے ساتھ کتنا کس راستے پہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے معاملہ. ایسے آدمی نکل آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خوشخبری دی صحابہ کو کہ فساد ایسا ہوا کہ اتنا جس کا تصور آدمی نہیں کر سکتا ہے. ایسی قوم ہوں گی، ایسے لوگ ہوں گے مسجدوں میں بیٹھ کے بھی سنتوں کی تحقیر کریں گے، عملاً کریں گے، عملاً. ان کی شکلیں، ان کے لباس، ان کے سب کچھ آپ دیکھیں گے ظاہریہ طور پہ پیش کریں گے اس اپنے مذہب کو. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایک سنت پہ بھی عمل کر لے گا، ایک سنت پر، من نحیا سنتی ایک سنت اندہ فساد امتی، جس وقت فساد مچ چکا ہوگا. فساد امتی کا ہے، یاد رکھیں لفظ امتی کا ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر یہ فساد ہوگا. غیروں کی تو بات چھوڑیں، ان کے پاس تو مذہب نہیں ہے، انہیں کیا پتا سنت کیا چیز ہے. تو ہماری کتابیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تمہارے لوگوں کی اتنی امپورٹنٹ چیز تمہارے مذہب میں، اتنا امپورٹنٹ پہلو ہے یہ کہ سرکار دو وسلم کے طریقے کے خلاف چلنا، اور تم تو بانگو دہوڑ یہ کام کر رہے. ہر عورت، ہر لڑکی، ہر مرد، ہر گھر میں یہ کام ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ دلیلوں کے ساتھ ہوتا ہے. ٹینشن آ جاتے ہیں یہ کام کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صحابہ ہم کے یہ ہوگا فساد کا زمانہ. من حیا سنتی اندہ فساد امت، فساد یہ فساد میری امت کے اندر آ جائے گا. اس کو نبی کریم فساد بتاتے ہیں. مجھے بتائیں ہمارے گھر میں کیا وضاحتیں ہیں، کیا خوشی ہیں، کیا ہماری عیدیں ہیں، کیا ہمارے رمضان ہیں، کیا نمازیں ہیں. مجھے بتائیں سارا روح جو ہے بھائیو یہ ہم بھول گئے نا سبق. اس لیے تم قرآن پڑھ رہے ہو، کوئی مقصد نہیں قرآن پڑھنے کا. واللہ اپنے آپ کو میں اپنی روح کو اسی سے تازہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مضبوط رہوں. قرآن ایک واحد چیز ہے. ہم ترخت ہمارے ہیں، دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینا. جیسے بھی آتا ہو ٹوٹا پھوٹا اس کو لے کے پڑھنا لگتا ہے. جیسے بھی تیرے پاس علم ہو ٹوٹا پھوٹا تو قرآن کھوڑ دینا. اس نیت سے صراط مستقیم چاہیے تو کام میرا ہے، میں تجھے اسی قرآن سے سیدھا راستہ دکھاؤں گا، پورا علم تجھے دوں گا.
غیر دارالعلوم کو تجھے علم دے دوں گا، وہ علم جو تجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. وہ حکمت والا نہیں کہ اس میں یہ نقطہ آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، تو اس میں یہ بھی نکلتا ہے معنی، یہ بھی معنی نکلتے ہیں، اگر اس کو کر دو تو ایسا نکلتے ہیں، فلاں نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے، اس کی تفسیر میں یہ آیا ہے. یہ ٹائم ویسٹنگ باتیں ہیں بھائیو. اپنا دین دیکھیں، اپنا دین دیکھیں. ہم کھڑے کہاں ہیں؟ ہمارا دین کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہر وقت اپنے آپ کو نوٹ کرے آدمی. دیکھیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے سوچیں کہ ہم کیا تھے، اور پڑھنے کے بعد ہمارے میں کیا تبدیلی ہے اس قرآن کی آج کے مضمون میں. اب تو مزہ ہے، کیونکہ ہم تو ایک نیت سے بیٹھیں کہ ہمیں راستہ سیدھا چاہیے. بہت زبردست وقت آنے والا ہے، یاد رکھیں. اتنے آسان نہیں ہے کہ بھائی ہم تو لا الہ پڑھتے ہیں، وہاں بھی پڑھ دیں گے، ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. بھائی نہیں. دیکھیں آپ قرآن کی اتنی بڑی بات. اس قال ربک الملائکۃ جاعل فی الارض خلیفہ. زمین سجائی، آسمان، کیا کچھ دنیا میں نے ڈالا، اور کتنی مخلوق کو پیدا کیا. یعنی جس کا وہ بادشاہ ہے، جس کا وہ رب ہے، جو مخلوق دنیا میں جس کا وہ رب ہے، تو جو نائب بھیجے گا سبحان اللہ، اس کا بھی وہ نائب ہے، انچارج ہے اس کا، کیونکہ وہ نائب اللہ ہے. کتنی بڑی بات ہے جس کو اللہ بھیجا ہے، وہ میرا نائب ہے. یعنی پوری کائنات جو ہے اس کے انڈر ہوگی. سبحان اللہ، پوری کائنات اس آدمی کے انڈر آ جائے گی، اس چیز کے اندر آ جائے گی جس کو میں پیدا کر رہا ہوں. کیونکہ میں اس کو کیا بنا رہا ہوں؟ خلیفہ بنا رہا ہوں. وہ تو حیران پریشان. ملائکہ کہتے سبحان اللہ، کیا رب تیرا فیصلہ ہے. اللہ اکبر. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. سبحان اللہ. تو کیا کون ہے وہ جس کو خلیفہ، اتنی بڑی سلطنت اس کے حوالے کر رہا ہے. سب کچھ، پوری کائنات حوالے اس کے ہو رہی ہے. زمین آسمان میں جتنی کائنات مخلوق بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، سب کو اس کے حوالے کر رہا ہے. تو خلیفہ تو یہی ہوتا نا، یا نہیں؟ تو کون ہے خلیفہ؟ سبحان اللہ. اس کو اللہ نے بنا کے بھیجا. اللہ وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں. وہ ٹیکسی چلانے والا ہے، جو دکان پہ کھڑا ہے، جو سڑک پہ چل رہا ہے، جو مرسڈیز چڑھا رہا ہے، ایک چھابڑی والا ہے، وہ خلیفہ ہے. پوری کائنات کا خلیفہ ہے وہ. پوری طاقت دی اللہ پاک نے اس کو. پوری کائنات اس کے اندر ہے. ایک چھابڑی والا، ایک خربوزہ بیچنے والا، ایک سبزی بیچنے والا، ایک بنگلہ دیش کے اندر رکشے پہ لوگوں کو سواری چلانے والا، پسینے پسینے ہونے والا، ایک ساری رات شراب خانے کے اندر ناچ گانچ کرنے والا، لوگوں کے مال لوٹنے والا، وہ خلیفہ ہے. بتائیں، ظلم کرنے والا، عورتوں پہ ظلم کرنے والا، بے حیا، جھوٹا، مکار، دھوکے باز، فسادی، یہ کون ہے؟ خلیفہ. اللہ نے انسان کو بنا کے بھیجا خلیفہ. یہ ہے خلیفہ اللہ کی. کیا یہ خلیفہ ہو سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں رب ہوں، ساری کائنات میری ہے، زمین میرا ہے، آسمان میری ہے، ستارے میرے ہیں، یہ سب میرے حکم سے چلتے ہیں، یہ ستارے میرے حکم سے چلتے ہیں، یہ چیونٹی جو چھوٹی سی چونٹی ہے میرے حکم سے رینگتی ہے. یہ وہی چیونٹی ہے، دیکھیں آپ، چھوٹی سی چیونٹی رینگتی ہے، وہ میرے حکم سے رینگتی ہے. ایک کیڑا پتھر کے اندر میرے حکم سے پتھر میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
یہ سب میرے حکم پر ہیں. یہ شیر، بگھیڑ، بڑے بڑے اژدہے، بڑے بڑے سانپ، سب میری مخلوق ہیں. یہ سب مجھے پہچانتے ہیں. یہ کیڑا مجھے پہچانتا ہے. سمندروں کے اندر تیرتی ہوئی مچھلی مجھے پہچانتی ہے کہ میرا رب کون ہے. ہواؤں میں اڑتا ہوا ایک مچھر پہچانتا ہے کہ میرا رب کون ہے. اندھیری رات میں روشنی دیتا ہوا ایک چھوٹا سا کیڑا جگنو جب روشنی ٹم ٹم دیتا ہے وہ پہچانتا ہے میرا رب کون ہے. کیسے پہچانتا ہے؟ ہر دنیا کی ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. کیڑا بھی ذکر کرتا ہے، چیونٹی بھی ذکر کرتی ہے، پتا بھی ذکر کرتا ہے، کوئل بھی ذکر کرتی ہے، صبح کا سورج بھی ذکر کرتا ہے، رات کا ٹمٹماتا ہوا چاند بھی اور ستارے بھی، کہکشاں بھی، چلتی ہوئی پانی بھی، آبشار بھی، سب ذاکر ہیں جو ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں. اگر کوئی نہیں پہچانتا رب کو تو وہ کون ہے؟ فی الارض خلیفہ. اللہ، جس کو میں نے اپنا نائب بنا کے بھیجا. نائب کیسا؟ سبحان اللہ. اتنی طاقت ہے اس انسان میں اللہ نے دی کیونکہ وہ نائب رب ہے. اگر ایک خلیفہ ہے کسی شیخ کا ہو تو اس کی طاقت کا اندازہ لگائیں آپ، اور جو ایک اللہ کا خلیفہ ہو اس کا کیا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. جتنی بھی کائنات ہے زمین آسمان میں جو اللہ کو پہچانتی ہے وہ خلیفہ کو بھی پہچانتی ہے. سمندر کی تہوں میں جو مچھلی اللہ کا ذکر کرتی ہے میرے بھائیو اللہ کے خلیفہ کو بھی پہچانتی ہے. کیڑا جو ذکر کرتا ہے پتھر کے اندر وہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو پہچانتا ہے تو اللہ کے نائب کو بھی پہچانتا ہے. وہ اس کی عزت کرتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے. جنگل میں دہکتا ہوا چنگارتا ہوا شیر جو ہے وہ بھی اللہ کو جب یاد کرتا ہے اللہ کو پہچانتا ہے تو اللہ کے نائب کو بھی پہچانتا ہے. پہچانتا، پورا پہچانتا ہے. ایک صحابی تھے، ان کا قصہ آپ کو پتا ہو. جنگل میں راستہ بھول گئے تو بڑے سخت پریشان ہو، بڑا سو جنگل تھا. شیر بغیر سب تھے تو شیر اتنا بڑا گئے ادھر ٹھہر. تجھے پتا ہے کون ہوں میں؟ سبحان اللہ، میں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. شیر ان کا غلام ہوں. جب اس نے تعارف کرایا تو شیر نے اپنی گردن نیچے کر دی. یہ کہانی نہیں اٹھا کے دیکھا، شیر نے گردن نیچے کر دی. بھائی بیٹھ پیچھے، راستہ میں دکھاتا ہوں تجھے، راستہ پہنچا کے آؤں گا، باغ سے بھی تجھے بچاؤں گا. کیوں نہ پہچانے؟ نائب ہے. وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات آپ دیکھیں، کیا چیز کو کائنات کے کیا چیز تھی جو ان کو نہیں پہچانتی تھی. وہی عمر تھے جس نے دریا نیل میں خط بھیجا، آج تک دریا نیل رک نہیں سکا. آگ لگی مدینے میں، سب چلا اٹھے، بھاگے کہ آگ آ رہی ہے، آگ آ رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر اٹھتے ہیں، اپنا کوڑا پکڑتے ہیں اور آگ کے سامنے جا کہتے ہیں تو پہچانتی ہے میں عمر ہوں، تو پہچانتی ہے میں عمر ہوں، میں کس کا غلام ہوں. اگر میں حق پر ہوں اور میرا انصاف ہے تو واپس چلی جا. آگ پیچھے بھاگتی پھر وہاں واپس چلی گئی. زمین تھر تھرائی جس کو ہم زلزلہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ کھڑے ہو گئے، زمین پہ کوڑا مارا، کہتا کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے انصاف نہیں کیا تجھ پر؟ زلزلہ غائب ہو گیا. پانی پہچانتا ہے اللہ اکبر، آگ پہچانتی ہے، ہوائیں پہچانتی ہیں، فضائیں پہچانتی ہیں، کیونکہ نائب رسول ہے، نائب اللہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور کہا میرے رب نے، وَإِذْ قَالَ، اور کہا رب نے، اور میرے رب نے کہا. دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مخاطب کیا. سبحان اللہ. دیکھیں آپ، بس قال ربک للملائکۃ، اور ملائکہ فرشتوں سے کہا کہ بھائی
اب سب کچھ سج گیا تو اب میں اپنا نائی بھیج رہا ہوں، پھر اسسٹنٹ جائے گا اور پوری طاقت کے ساتھ زمین پہ بھیجوں گا۔ بھائی کیا طاقت ہوگی اور کیا چیز ہوگی مجھے آپ بتائیں۔ اور یہاں جتنی طاقت کے ساتھ اس انسان کو بھیجا خلیفہ بنا کر، تو خلیفہ کی دو صفتیں، پوری طاقت اس میں ہوتی ہے کنٹرول کرنے، جیسے بتایا آپ نے، پہچانتی ہے پوری، تو مخلوق اس کو پہچانتی جانتی ہے، وہ کیا ہوگا اللہ خلیفہ۔ ہمارے حضرت الحمدللہ علیہ بہت پرانی بات جاتے تھے مدینہ منورہ، ظاہر ہے وہاں تو وہ زمانہ بھی ایسی تھا، تو بڑے 5 سٹار وغیرہ تو ہوتا بھی تو سب بنی تھا، فقیروں کا ڈیرے، تو وہ تو مہمان نبی پاکسوں کے مہمان ہوتے ہیں، وہاں سے ان کو سب کچھ ملتا ہے۔ تو ایک کچا سے کمرے میں آپ تشریف رکھیے، آپ نے ہو گئے، تو دوسرے دن کو خادم گیا ان کا حضرت کا تو بستر وغیرہ صحیح کرنے، وہ تو حیران ہو گیا، ایک ایک ہاتھ جتنے بچھو، بڑے سخت بچھو ہوتے ہیں مدینے کے، ڈنگ مارے تو فارغ آدمی، لیکن ڈنگ مارتے نہیں ہیں، سبحان اللہ، بندوں سے پیار کرتے ہیں، پہچانتے ہیں آدمیوں کو کہ کون مصطفیٰ کا غلام ہے، اس کو کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کہتے۔ میں اپنا پتہ نہیں، میں ظاہر بیکار آدمی، پتہ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، میں اسی طرح تھا سفر میں مدینہ منورہ میں، تو ایک ایسا کمرہ مل گیا جہاں ڈیرے ڈالا ہوا تھا کبوتروں نے، بڑا تنگ ہے، میں شاخ کے بعد آ کے کوشش کرتا تھا کچھ آرام کروں، تو کبوتر بہت شور مچاتے تھے، بھائی مجھے کچھ سوجی نہیں، میں نے ویسے ہی تک مارا، مجھے کیا پتا تھا کوئی ایسا کام بھی چل جاتا ہے، میں نے ویسے ہی تک مارا، بزرگوں سے باتیں سنی ہوئی تھی، تو میں نے جب سخت نیند آئی تھی، 1 دن 2 دن نیند، بڑا برا حال، میں کہا ٹھیک ہے بھائی تو بڑا معاملہ خراب، تو میں نے تو ویسے ہی تک مار دیا، میں کہا دیکھیں بھائی بات سی ہے، میں اللہ کے نبی کا مہمان ہوں، 2 دنوں سے آپ مجھے سونے نہیں دے رہی، بہت شور مچاتے ہیں، تو اب میں حاضر پر جا رہا ہوں، سو تو نہیں سکا، جا کے میں آپ کی شکایت لگاؤں گا کہ یا رسول اللہ وسلم، میں فلاں جگہ ٹھہرا ہوں، کبوتر مجھے سونے دیتے، اور مجھے 2 دنوں سے انہوں نے مجھے پریشان کیا، میں آپ کی شکایت لگاتا ہوں۔ واللہ اس دن کے بعد چوں تک کی آواز نہیں آئی ان کی، چوں کی آواز بھی نہیں آئی کہ بھائی اب شکایت لگ جائے گی۔ فلر دی خلیفہ، یہ تو ایک نالائق جاہل آدمی کی بات بتاتا ہوں، حضرت غامی قدر کی بات آپ بتاؤں، اتنے بڑے بڑے بچھو بستر کے نیچے بتاتے ہیں، میں حیران لگے کہ کیسے، تو میں حضرت کے پاس گیا، حضرت یہ تو بستر آپ کا صحیح نہیں ہے، انہوں نے کہا، خادم نے کہا، میں نے دیکھا اتنے بڑے بچوں تو کوئی پریشانی چہرے پہ نہیں، ہاں بابو ٹھیک ہے، اس صاحب کو کچھ نہیں یاد ہے، تو حافظ صاحب نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں کہتے ہو، ہم کیوں تنگ کریں ان کو، میں تو وہیں 2 ہفتے سے وہیں، مجھے تو کچھ نہیں کہتے، ان کو مت چھیڑیں۔ اللہ اکبر، پہچانے کیسے نا بھائی، خلیفہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، پوری مخلوق پہچانتی ہے۔ اور یہاں کیا حال ہے، سبحان اللہ، ایک چیونٹی سے، ایک چوہے سے پیشاب نکل جاتے لوگوں، ایک مکھی آ جائے نا گھر کے اندر، چیخ پکار ہو جاتی ہے، ایک کیڑے سے ڈپریشن ہو جاتا ہے عورتوں کو، ایک خاتون کو ڈپریشن ہوا ہے کہ ایک چھوٹے سے کیڑے سے، بچھو، کیڑے، یہ مکھیاں، اس سے ہمارا حال خراب ہو جاتا ہے، اور جبکہ صلاحیت کیا ہونی چاہیے خلیفہ کے اندر، سبحان اللہ، کہ سب سے زیادہ صلاحیت رکھنے والی چیز ہوتی ہے اس کی تو بنایا تھا، جس میں ساری صلاحیتیں موجود ہوں، کنٹرول کرنے کی صلاحیت موجود ہو، انتظام چلانے کی صلاحیت موجود ہو، اور جب آپ صلاحیت کنٹرول کریں گے تو پوری چیز آپ کی جو رائے ہوگی آپ کو پہچانے گی، تو کیسے نہ ہو کہ کائنات کی رائے نہ پہچانے جائے۔ ہزاروں قصے ہیں اس آج موجودہ زمانے کے، ایک ولی کا قصہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ والے قصے، وہ گیا میوزیم میں یا کسی چڑیا گھر کے اندر، تو پورا جو جس پنجرے کے پاس سے گزرتا تھا تو چیختے ہوئے ہاتھی ہو، شیر ہو، چیتے ہو یا چھوٹے بندر چیختے ہوئے آتے تھے اس کے سامنے، سب کچھ چھوڑ کے دہاڑ کے سامنے بالکل بارڈر پہ آ کے سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ دنیا نے دیکھی بات، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے یہ،
بہت بڑی ہمارے اللہ نے ہمیں ہستی پیدا کی ہے. اور جب اللہ اکبر، یہ انسان جس کو اللہ نے اتنا رتبہ دیا ہے، یہ انسان کی حالت دیکھیں آپ کہ لالچ، شہوت، دنیا کا شوق، محبت، کون سی برائی، لوٹ مار فساد اسی انسان کے اندر، بغاوت، اللہ کے قانون سے بغاوت، شہوت پرستی، لالچ پرستی، دنیا پرستی، بے حیائی، اتنا متضاد دو چیزیں آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایک انسان ایسا ہو گیا جس کو پوری مخلوق پہچانتی ہے، اور ایک انسان ایسا ہو گیا کہ ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اس میں. کیسے صلاحیتیں باقی رہ سکتی ہیں مجھے بتائیں آپ؟ وہ کیسے ہوا کہ دو فرقے کیسے بن گئے انسانوں کے اندر؟ ایک کی صلاحیت اتنی بلند ہو گئی اور ایک کی صلاحیت ایسی کہ پستی کے اندر گرتا چلا گیا. یہ جو انسان، اس کی حیثیت کیا ہے؟ جانوروں سے بدتر. قرآن کہتا ہے کہ وہ انسان کیا ہو گیا؟ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا. جانوروں میں بھی کوئی حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے وہ انسان، اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا تھا اس دنیا میں. اس کی دو متضاد چیزیں کیوں ہیں میرے بھائیوں؟ یہ ہے سبق اصل جو قرآن دے رہا ہے ہمیں. یہ سبق ہے، اس کو نوٹ کریں. کیوں انسان جو اتنا بڑا تھا، جس کو پوری کائنات پہچانتی تھی، اتنا کیوں گر گیا وہ کہ شرک کرنے لگا اس رب کا؟ شرک کرتا ہے، دنیا ہی کو پوچھتا ہے، جو چیزیں اس سے ڈرنے والی تھی انہی کے پیشاب پیتا ہے، انہی کو سجدے کرتا ہے. اتنا فرق کیسے ہو گیا؟ اتنی شہوت پرست انسان کیسے ہو گیا جس کو اللہ نے خلیفہ بنا کر بھیجا تھا؟ یہ پوائنٹ بتا رہے ہیں یہ قرآن آپ کو. کیوں ہوا اس طرح؟ خلافت تو بہت بڑی چیز ہے. اتنا کیسے گر گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سن لیں آپ. اب یہ ہم نے اپنا تجزیہ کر لینا چیز سے، یاد رکھیں. یہ آج کے درس کا سبق ہے سب سے بڑا. وہی سبق جو خدا نے آپ کو دے رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک ہی سبق یاد رکھیں جو قرآن دے رہا ہے بس. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، بس جو اس چیز پر الحمدللہ جو اللہ نے اتارا، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت، یہ دو چیزیں اللہ نے اتاری. اسی کا اللہ نے عہد لیا تھا. اسی لیے آپ سبق یہ دے رہے ہیں آج پھر قرآن سبق دے رہے ہیں. جو عہد میں نے شروع میں آپ بتایا اللہ تعالیٰ کی، جو عہد میں نے لیا تھا، جس کو دنیا کو بنایا تھا، روحوں کو لیا تھا، پھر میں دنیا کو سجایا. دنیا کو سجانے کے بعد پھر میں نے اسی انسان کو جس سے میں نے عہد لیا تھا، انہی روحوں کو میں نے زمین میں بھیجا. زمین میں عام چیز طریقے سے نہیں بھیجا، بلکہ کیا ایک بڑے اعزاز کے ساتھ بھیجا، اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا کہ ساری کائنات کو اس کے اندر کر دیا. اور ایسی ایسی مخلوق پیدا کی کہ چاہے تو سانپ کو ایسے پکڑ سکتا ہے، شیر کو چاہے تو ایسے تھپڑ مار سکتا ہے. بڑے اعزاز کے ساتھ دنیا کے اندر اس کو تو میں نے بھیجا، پوری صلاحیتوں کے ساتھ. تو دو حصوں میں کیسے تقسیم ہو گیا انسان؟ صرف ایک وجہ سے کہ جو میرے اس عہد پہ قائم رہا، سبحان اللہ، جو میرے اس عہد پر قائم رہا، اس عہد کو قائم رہا جو میں نے آدم سے لیا تھا. اللہ اکبر. جس کے سارے نبی اس عہد کو یاد کراتے رہے آپ کو، جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ عہد تھا جو ہم نے اللہ کے نبی کو دیا کہ جو اس عہد پر قائم رہا کہ اللہ کے احکام اور نبی پر شریعت اور سنت پر چلوں گا، اور جو اس پہ قائم ہو گیا تو وہ اسی تک مرتے دم تک خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کا. پوری کائنات اس کو پہچانتی ہے، پوری دنیا اس کو جانتی ہے، اس کو کنٹرول خلیفہ ہے. وہ چاہے تو ہوا کو ایسے روک دے. جب کہتے ہیں نا لوگ کرامات، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کرامات.
اللہ کا ولی وہی ہوتے ہیں جو شریعت اور سنت پہ چلتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک پہلو بھی الگ نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ سنتے ہیں نا بڑے بڑے لوگوں کی باتیں، ایسے کیا تو دو اٹھائی تو بادل آ گئے، ایسے کیا تو یہ ہو گیا، تو ایسے کیا تو فلاں ہو گیا۔ کیوں؟ وہ کون ہے؟ اس لیے کہ وہ خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے، ان کو پوری طاقت دی ہوئی ہے، وہ آدمی ہے کہ جس نے اس عہد پہ قائم ہے، شریعت اور سنت نبی کی مضبوطی سے اس نے پکڑی ہوئی ہے۔ سرکار دو عالم کو وہ اپنا رسول مانتا ہے، غلبلی نہیں، یہ جشن وشن والے نہیں، حقیقت میں مانتا ہے، اس کی زندگی کا ہر پہلو شریعت کے مطابق رسول سے ساتھ چلتا ہے، عورت یا مرد۔ تو اس مقام پہ وہ خلیفہ ہے، خلیفہ رہے گا، خلیفہ اور زندگی گزارے گا، اور اسی خلافت کے ساتھ وہ دنیا سے جائے گا واپس۔ اور جب اس کو وہاں ریسیو کیا جائے گا آخرت مرنے کے بعد، تو ایسے ریسیو کیا جائے گا جیسے اللہ کے خلیفہ کو ریسیو کیا جاتا ہے کہ خلیفہ آ گیا واپس دنیا سے۔ اور وہ انسان جو اس عہد کو بھول گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت ختم کر دی، اپنی زندگی اس کے بغیر گزار رہا ہے، اس سے گھٹیا کریچر کوئی نہیں ہے۔ اور پھر سنیں کہ جب دو صلاحیتوں کے ساتھ خلافت دی جاتی ہے کہ اگر اس میں وہ صلاحیت باقی ہیں، کون سی صلاحیت؟ کہ وہ خود بھی اس کے احکام جو اس کو خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہے اس کے احکامات پہ وہ عمل کرے۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے موجود ہو کہ خود بھی وہ اس احکامات پر عمل کرنے والا ہو، باقاعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کو عمل اس پہ کرنے والا ہو۔ جب تک وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے والا ہوگا جس کو اس کو خلافت ملی ہے، تو اس کی خلافت قائم ہو جائے گی۔ اگر یہ نہیں تو ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، خلافت واپس لے جاتی ہے۔ پھر ایک پکچر یہ اصل خلافت تو ختم ہو گئی، یہ تو ڈبہ ہے، وہ ایسا ڈبہ ہے جس تمام ہنستے ہیں، کبھی بچھو ڈنگ مارتا ہے، کبھی مکھی بھگا کے لے جاتی ہے، کوئی چوہا اس کو ڈراتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کو چوٹی کبھی کاٹ کے ڈراتی ہے اس کو۔ وہ تو ہر ایک سے اتنا ڈرپوک بزدل اتنا انسان ہوگا، وہ دیکھ لیں آپ، وہ تو ہر چیز سے ڈرے گا، ایک منٹ میں ایمان بیچ دے گا، ایک سیکنڈ اس کا ایمان نکل جاتا ہے، شہوت پرست ہوتا ہے، کیونکہ اس نے وہ صلاحیت چھین لی اللہ پاک جو خلافت کی صلاحیت تھی۔ جب تک خلیفہ رہتا ہے، جب وہ خلیفہ جو ہے، شیخ کے خلیفہ بھی ایسے ہوتے ہیں، جب وہ اپنے اصول سے نیچے ہوئے ان کا فیض بند کر دیا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ بے شک وہ دنیا کو پھر جو چاہے کہتے پھریں، لیکن ان کے فیض ختم کر دیے جاتے ہیں، وہ ڈبہ ہوتا ہے۔ اس وقت تک خلافت قائم رہتی ہے، اس وقت تک خلافت قائم رہتی ہے، اللہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت ہو یا کسی شیخ کی خلافت ہو، اس وقت تک قائم رہے گی کہ شیخ کے جو دو اصول ہیں خلافت کی، کیا کہ سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنے والا ہو جس کے لیے اس کو بھیجا گیا، ان احکامات پہ عمل کرنے والا ہو، اپنی طاقت کے مطابق دوسروں کو عمل کرانے والا ہو۔ میرے بھائیو، اصل چیز تو اب سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا، میں بھی آپ، تو ہم کس اپنے آپ کو تجزیہ لے لیں؟ ہمیں تو کتا بھی نہیں پہچانتا، مچھلی تو کیا پہچان دے گی، کیڑی تو کیا پہچان دے گی، تو اس کا مطلب ہم خلیفہ نہیں ہیں۔ آپ کر کے دیکھ لیں، سانپ کو پکڑ لیں۔ مجھے ایک یہاں بات یاد آتی ہے، ایک نو مسلم تھا، آتا تھا خان کا ذکر کر سب کچھ، ابھی کچھ دنوں سے نہیں آ رہا، تو اس کی بیوی نو مسلم تھی، بہت اچھی پریکٹس کرتے تھے ماشاءاللہ، میں ان سے بڑا ہیپی تھا۔ تو اس کا ایک بچہ تھا چھوٹا، 2.5 سال کا ہوگا یہ مقام، جس سے چھوٹا، بہت چھوٹا بچہ تھا۔ تو اس نے حقیقی واقعہ سنے مجھے ایک دن، اور آگے کمرے میں بڑا حیران، کیا بات ہے؟ میں نے حضرت عجیب بات ہوئی کل تو۔ میں نے کیا ہوا؟ کہتا ہم نیچے تھے، ہمیں بچہ ہمارا اوپر تھا، سو رہا تھا، تھوڑی بار کھڑ کھڑ کے ہمیں آواز آئی اوپر، تو میں اوپر گیا جلدی سے، کیا بات ہے، گری ہے کیا؟ کہتا جی ہم دونوں میاں بیوی جو گئے دروازے پہ، تو کیا دیکھتے ہیں اتنا بڑا سانپ ہے اور میرا بیٹا اسے کھیل رہا ہے۔ اللہ اکبر، سچے واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔
کہتے اتنا بڑا سانپ تھا کہ میں حیران ہو گیا دیکھ کتنا بڑا سانپ، کہ پیچھے گئے ہم دروازے سے اور ہم پیچھے کھڑے ہو گئے، اور بچہ جو اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، کبھی وہ اس کو مارتا ہے، کبھی سانپ اس کو مارتا ہے، کبھی وہ ہنس رہا ہے، بچہ 2-2.5 سال کا ہے، وہ تو کھلونا سمجھ رہا ہوگا۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم کیا کریں۔ تو یقین تھا نو مسلم تھے، نئے مسلم جو ہوتے ہیں ان کے یقین پھر بھی پکے ہوتے ہیں ہمارے سے۔ تو اس نے پیچھے کھڑو کر ذکر کی کلمات پڑھنے شروع کر دیے۔ تو جب اس نے دیکھا سانپ نے کھڑکڑ ہوئی، دیکھے آدمی آئے، تو بغیر کچھ کیے آرام سے اس کو ایسے بچے لاسٹ ٹائم تو چھیڑ کے اس کو، بچہ چاہتا اس کے پیچھے بھاگنے میں، لڑک رہا تھا بچہ، کر کے وہ آرام سے جو تھا پیچھے نکل گیا۔ کہتے ہم 10 منٹ تک تو بالکل خاموش ساکن کھڑے رہے، پتہ نہیں اب ہم کدھر، ہمیں نہیں پتا۔ بچے کو پکڑا بالکل ٹھیک، کچھ نہیں ٹھیک ٹھاک۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آئے کہ ہم کس کو بلائیں، کس سے کہیں۔ وہ جو پکڑنے والے ہوتے ہیں جانور وغیرہ، ان کو بلائیں، کیا کریں؟ تو مشورہ لینے آیا تھا، میں کہا چھوڑیں اس کو جی، کیوں جنات بھی ہوتے ہیں کبھی اس شکل کے اندر آ جاتا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ اب ہمیں تجزیہ کرنا ہے کہ ہم ڈرپوک ہیں یا اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ کے خلیفہ بن کے زندگی گزارنی ہے تو میرے بھائی کسی حالات سے ڈرے نہ، بس ایک چیز قائم ہو جائے، نبی کریم کی اتباع، سرکار کی شریعت ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیں، کیونکہ وہی احکام جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جب تک وہ احکام رہیں گے سبحان اللہ پوری کائنات ہمیں تسلیم کرے گی کہ اللہ کا خلیفہ ہے اور آپ کی خلافت چلے گی اللہ کے فضل سے۔ تو جس طرح ہم نے احکامات کو ترک کر دیا، نہیں بھنگے، ساری دنیا ہم پہ تھوکے گی، ہم خلیفہ نہیں رہ سکتے پھر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ سیدنا محمد ربنا کثیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد